SGA کے بارے میں. یہ ڈائیگرام میں نے آپ کو شو کر دی ہے اور اس میں ہم فرسٹ پہ ڈسکس کریں گے آج SGA کو. اب SGA کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں. ڈیٹا بیس بفر کیشے ہے, ایک شیئرڈ پول ہوتا ہے, اس کے بعد ریڈو لاگ ایک بفر ہوتا ہے. ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. اب اگر بات کی جائے SGA کے اندر تو اس میں ڈفرینٹ, یہ کمپوزڈ آف ملٹیپل ایریاز ہے. لائک ڈیٹا بیس بفر کیشے ہے, ایک شیئرڈ پول ہوتا ہے, اس کے اندر ریڈو لاگ بفر ہے, اس کے بعد اس میں ایک جاوا پول بھی ہوتا ہے, لارج پول بھی ہوتا ہے اور سٹریم پول بھی ہوتا ہے. اب ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں SGA کے اندر ڈیٹا بیس بفر کیشے کی. اب بفر کا کنسیپٹ جو ہے وہ آلریڈی بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بفر سے کیا مراد ہے کہ جب بھی ہماری ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے تو ٹیمپریری طور پہ ہمیں ایک ایسا ایریا چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنے ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم پھر ٹیمپریری طور پہ بفر کے اندر اسٹور کرواتے ہیں. holds blocks of data retrieved from and written to the database. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے بلاک سیو کیے ہوتے ہیں ڈیٹا کے, جن کے اوپر ہم نے رائٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور جن کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ان کو ہم نے ریٹریو بھی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈسک آر دا سلویسٹ کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر سسٹم. یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ڈسک ہے یہ آپ کا ایک سلویسٹ کمپوننٹ ہے. اب سلویسٹ کمپوننٹ کیسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمیں ڈیٹا بیس جو ہے وہ بار بار ایکچوئل فائل سے ایکسیس ہمیں ڈیٹا کرنا پڑے گا تو اتنی زیادہ ہمارا ٹائم بھی لگے گا اور اتنی زیادہ جو ہے وہ ہماری اسپیڈ بھی سلو ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈسک ہے وہ سب سے سلویسٹ کمپوننٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس notion of waiting to perform IO until absolutely necessary by deferring non-critical IO operations instead of performing them immediately. اب اس میں کیا چیز مینشن ہے, اب اس لائن میں ہمارے پاس مینشن ہے کہ آپ ہمارے پاس جتنے بھی IO کے آپریشنز ہوتے ہیں ان کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک کہ ہمارے جو کریٹیکل IO آپریشنز ہیں وہ پرفارم نہیں ہو جاتے, اور یہ کنسیپٹ آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے اندر بھی پڑھا ہے. اس کے بعد تھرڈ لائن میں ہمارے پاس مینشن ہے میموری بفر کیشز یوزرز ریکویسٹ اینڈ ڈیٹا فائلز ٹو امپروو دا پرفارمنس آف اے ڈیٹا بیس. اب بیسیکلی اگر میں یہ جو مین ٹرم ہے بفر کیشے جو یوز ہو رہی ہے, اب بفر تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری ایریا ہے جہاں پہ ہم ڈیٹا کو سیو کر رہے ہوتے ہیں. اب کیشے بھی اسی طرح سے ہے, جیسے آپ نے کیشے کا اوور آل کنسیپٹ پڑھا ہوا ہے کہ جو ڈیٹا ابھی رائٹ ہونا ہے ڈیٹا بیس میں اور جو وہاں سے ریڈ ہو کے آ رہا ہے وہ بفر میں رہے گا, اس لیے ہم ڈیٹا بیس بفر کیشے استعمال کرتے ہیں. یہ ایک طرح کا کیشے ہی ہے جو کہ اس کی ڈپلیکیٹ کاپی رکھتا ہے. اب اس لائن میں مینشن ہے ہمارے پاس یہ جو بھی تھرڈ لائن ہم نے پڑھی کہ اس میں یوزر ریکویسٹ بھی ہیں اور ڈیٹا فائلز بھی ہیں تاکہ ہم ڈیٹا بیس کی پرفارمنس کو جو ہے وہ امپروو کر سکیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ ڈیٹا بفر میں رہتا ہے کچھ دیر, وہ اسی وقت لائیو ہماری ڈسک کے اوپر رائٹ نہیں ہو رہا ہوتا, اس کی بفرنگ ہوتی ہے اور بفرنگ کے بعد جب بفر سائز فل ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا رائٹ ہو جاتا ہے ڈسک کے اوپر. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرفارمنس امپروو ہو جاتی ہے کیونکہ ڈسک سلو ہوتی ہے اور میموری فاسٹ ہوتی ہے ایز یو نو آلریڈی. اب ڈسک کی سپیڈ کم ہوتی ہے کیونکہ اس کا سائز زیادہ ہوتا ہے, اور ریڈ رائٹنگ کی سپیڈ کو امپروو کرنے کے لیے ہم ڈسک سے کچھ ڈیٹا اٹھا کے میموری بفر میں لے آتے ہیں, وہاں سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم اس کو ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ پہ ہے یوز لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ الگوریتھم. اب جو آپ کی ڈیٹا بیس بفر کیشے ہے یہ LRU الگوریتھم یوز کرتی ہے. اس سے کیا مراد ہے, لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ. جب آپ کی بفر کیشے جو ہے وہ فل ہوتی ہے, اس کا سائز فل ہو جاتا ہے, ڈیٹا جتنا آپ نے رکھنا تھا اس کا بفر آپ فل ہو گیا, اب اس میں سے آپ کس ڈیٹا کو جو ہے وہ اٹھا کے ڈسک کے اوپر لے کے جائیں گے, وہ ڈیٹا جو کہ لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ ہوگا. فار ایگزامپل ایک فائل میں نے .sana کے نیم سے سیو کروائی اور اس کو 20 منٹ ہو گئے میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا. سو لیسٹ ریسنٹلی یوز جس کو آپ کافی ٹائم سے ایکسیس نہیں کریں گے یا یوز نہیں کریں گے, اس کو پھر ہم جو ہے وہ اٹھا کے ڈسک کے اوپر سیو کروا دیں گے, اور بفر کے اندر ہم وہ ڈیٹا رکھیں گے جس کو بار بار یا ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ پروسیسز جو ہے وہ ایکسیس کر رہے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں جی SGA کے اندر بفر پولز کی کتنی ٹائپس ہیں. اس کی 3 ٹائپس ہیں جی, ڈیفالٹ,
کیپ اور تھرڈ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے جی ریسائیکل. اب اگر ڈیفالٹ کی بات کی جائے اسٹینڈرڈ ڈیٹا بیس بفر کیشے یوزڈ بائی آل آبجیکٹس انلیس ادروائز انڈیکیٹڈ. اب اگر جب تک کوئی اور اس کو ٹائپ جو ہے وہ نہیں دی جاتی تو ہم ایک اسٹینڈرڈ ڈیٹا بیس بفر کیشے یوز کرتے ہیں جس کو ہم ڈیفالٹ ٹائپ کہتے ہیں. ڈائنامک پیرامیٹر ڈی بی کیشے سائز. اب یہ ہمارے پاس ایک انیشلائزیشن پیرامیٹر ہے ڈی بی کیشے سائز کے نیم سے جو کہ آٹومیٹکلی سائزڈ کرے گا اف ایس جی اے ٹارگٹ از سیٹ. پیچھے ہم ایک انیشلائزیشن پیرامیٹر ایس جی اے ٹارگٹ پڑھ چکے ہیں. اگر وہ سیٹ ہے تو ڈی بی کیشے سائز جو ہے آٹومیٹکلی اس کو جو ہے وہ اس کا سائز جو ہے وہ سیٹ کر دے گا. سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے جی کیپ. یوز فار فریکوینٹلی یوزڈ آبجیکٹس یوزر وشز ٹو کیشے. کیپ جو آپ کی ایک بفر پولز کی ایک ٹائپ ہے, یہ کب یوز ہوتی ہے؟ فریکوینٹلی یوزڈ آبجیکٹس جو ہیں وہ کیپ میں رہیں گے اور اس میں ایک آپ کے پاس پیرامیٹر ہوتا ہے ڈی بی کیپ کیشے سائز کے نیم سے ایک انیشلائزیشن پیرامیٹر ہوتا ہے جو کہ اس کا سائز سیٹ کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم ریسائیکل کی بات کریں تو ایسے آبجیکٹس جو کہ لیس لائکلی جن کو ہم بہت کم ایکسیس کر رہے ہیں وہ ریسائیکل کے اندر رہیں گے اور اس کے اندر بھی ڈی بی ریسائیکل کیشے سائز کے نیم سے ایک آپ کے پاس پیرامیٹر ہوتا ہے انیشلائزیشن پیرامیٹر جو کہ اس کا سائز سیٹ کرتا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شیڈ پول. پیچھے ہم نے پڑھا جی بفر پولز, اب ہم بات کرتے ہیں شیڈ پول کی. شیڈ پول میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جیسے آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہم نے پڑھا شیڈ پول, ویسے اس کے اندر کانسیپٹ ہے ملٹیپل کوآپریٹنگ پروسیسز جو ہیں وہ اس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. کیشز ویریس کنسٹرکٹس دیٹ کین بی شیئرڈ امانگ یوزرز. کیشے کیا کرتی ہے؟ کیشے ایس کیو ایل کیوریز کو یوز کرتی ہیں. ریزلٹس فار ری یوز اف دا سیم اسٹیٹمنٹ از سبمٹڈ اگین. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے پی ایل ایس کیو ایل فنکشنز آر آلسو لوڈیڈ ان ٹو دا شیڈ پول فار ایگزیکیوشن اینڈ دا فنکشنز اینڈ ریزلٹس آر کیشڈ. اب پی ایل ایس کیو ایل فنکشنز جو ہیں وہ سیم لائک اسٹورڈ پروسیجرز ہیں, سرور کے اوپر پڑے ہوتے ہیں, ڈیٹا ڈسک کے اوپر رائٹ کیے ہوتے ہیں جن میں سیکوینس آف ایکشنز ہوتے ہیں لائک ڈیٹا کو گیٹ کرو, ڈیٹا کی مینیپولیشن کرو اور ڈیٹا رائٹ کرو. مطلب ایک کمپلیٹ آپریشن ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کے اوپر پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگین سارا کوڈ نہیں سینڈ کرنا پڑتا. جتنا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے وہ ہم نے ایک فنکشن میں رکھ دیتے ہیں اور صرف اس فنکشن کا نیم جو ہے وہ ہم یوزر سے کال کروائیں گے. جیسے ہی ہم فنکشن کا نیم کال کروائیں گے یوزر سے تو وہ شیڈ پول میں پڑا ہوتا ہے, وہاں سے اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا لیا جاتا ہے. اس کا یہ ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس کیشز انفارمیشن فرام دا اوریکل ڈیٹا ڈکشنری. اب اس کی ڈیٹا ڈکشنری کا کنسیپٹ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو کہ ڈیٹا ڈکشنری کے اندر جتنی بھی ڈیٹا ڈیفینیشنز ہیں لائک ٹیبلز, انڈیکسز, یوزر کی پریویلیجز, اسکیماز اور ٹیبل اسپیسز, جتنی بھی لائک آپ کی جنرل انفارمیشن ہے وہ آپ کی ڈیٹا ڈکشنری کے اندر اسٹور ہوتی ہے. تو یہ بھی شیڈ پول کے اندر ہوتی ہے, جس کو چاہیے ہوتی ہے وہ شیڈ پول سے اس کو ایکسیس کر لیتا ہے. اس کے بعد ہے جی جو شیڈ پول ہے وہ بھی ایل آر یو الگوریتم یوز کرتا ہے. لائک جیسے ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا جو ہے ڈیٹا بیس بفر کیشے یہ ایل آر یو الگوریتم یوز کرتا ہے. اسی طرح سے آپ کا جو ہے میں آپ کو بتا رہی تھی شیڈ پول بھی آپ کا ایل آر یو الگوریتم یوز کرتا ہے. ایل آر یو سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا لیسٹ ریسنٹلی یوز ڈیٹا ہوگا اس کو بفر سے ہم ڈسک کے اوپر موو کروا دیں گے. اس کے بعد ہے جی شیڈ پول سائز انیشلائزیشن پیرامیٹر کین بی مینولی اسپیسیفائڈ آر از آٹومیٹکلی سائزڈ اف ایس جی اے ٹارگٹ از سیٹ. اگر تو ایس جی اے ٹارگٹ سیٹ ہے تو اس کو آٹومیٹکلی سائزڈ کر دیا جاتا ہے, اور اگر آپ نے اس کو مینولی کرنا ہے تو ایک آپ کے پاس انیشلائزیشن پیرامیٹر ہوتا ہے شیڈ پول سائز کے نیم سے جو کہ اس کا سائز جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے. ڈیفالٹ ویلیو اس کی 64 MB ہوتی ہے یا 128 MB ہو سکتی ہے. 32 بٹ سسٹمز کے لیے آپ کی 64 MB ہوتی ہے اس کی ڈیفالٹ ویلیو, اور اگر ہم 64 بٹ پلیٹ فارمز کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کی 128 MB اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہوگی اگر آپ کا ایس جی اے ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ نہیں ہے. اگر تو آپ کا ایس جی اے ٹارگٹ سیٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے پڑھ لیا کہ اگر ایس جی اے ٹارگٹ سیٹ ہے تو وہ اس کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کا سائز جو ہے وہ ڈیفائن کر دے گا.
نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں جی ریڈولوگ بفر جو کہ ایس جی اے کا ایک کمپوننٹ ہے. اب ایس جی اے کے کمپوننٹ میں ہم نے بفر کیشے کو دیکھا, اس کے بعد ہم بفر پولز کو پڑھ چکے ہیں, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ لاسٹ پہ اب ہم نے شیڈ پول کو پڑھا, اور اب ہم پڑھتے ہیں اس میں ریڈولوگ بفر کیسے کام کرتا ہے. ریڈولوگ فائلز کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں, سیم لائک کنسیپٹ ایسے ہی ہے. ہولڈز انفارمیشن اباؤٹ چینجز ٹو دا ڈیٹا بیس. اب ڈیٹا بیس کے اندر جتنے بھی چینجز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ریڈولوگ بفرز کے اندر سیو ہو رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے. called readolog entries until it is written to the physical readolog files stored on the disk. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر فزیکلی ہم رائٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی فائلز کو تو وہ اس سے ہماری اسپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. اگر ہم فزیکلی رائٹ ریئل ٹائم کے اندر کرتے ہیں تو پرفارمنس ڈیکریز ہوتی ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ ڈسک کو بار بار ایکسیس کرنا پڑتا ہے ہمیں آئی او آپریشنز لینے سے. لیکن اگر اس کو میموری کے اندر ہم نے ایکسیس کرنا ہے تو اس کو ہم بفر کو ایکسیس ہم کرتے رہیں گے, اور اس سے ہماری جو ہے وہ اسپیڈ جو ہے وہ یا پرفارمنس امپروو ہو جائے گی. اس کے بعد ہے جی امپرووز پرفارمنس بائی اوائڈنگ دا اوور ہیڈ آف کانسٹنٹلی رائڈنگ دا ریڈولوگس ٹو ڈسک. یہی بات جو بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ بار بار ہمیں ڈسک کو ایکسیس نہیں کرنا پڑتا, جس سے ہماری جو اسپیڈ ہے وہ اس کی اسپیڈ امپروو ہو جاتی ہے. اب اگر بات کریں سرکولر بفر کی, انیشلائزیشن پیرامیٹر لاگ بفر ایک انیشلائزیشن پیرامیٹر ہے. سیٹس دا سائز ان بائٹس, جو کہ اس کا سائز بائٹس میں سیٹ کرتا ہے. دا ڈیفالٹ ویلیو آف دس سائز از 4 times آف ڈی بی بلاک سائز. اب جو آپ کے پاس سرکولر بفر ہے تو سرکولر بفر میں ڈیٹا ہمارا رائٹ ہوتا رہے گا. پہلے والا ڈیٹا ڈسک میں رائٹ ہوتا رہے گا اور نیا ڈیٹا بفر میں موو کرتا جائے گا. اب اس کی جی اگر ڈیفالٹ سائز رہے گا تو یہ 4 بلاکس جو ہے ایٹ اے ٹائم اس کے اندر آ سکتے ہیں, ڈی بی بلاک سائز.